قرآن مجید میں خیانت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، نہ اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہو اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ چنانچہ امانت میں خیانت، اس کو شریعت نے گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابو امامہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المؤمن علی الخلال کلها الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن کی طبیعت میں مومن کے مزاج میں ہر خصلت آ سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ مومن خیانت نہیں کر سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ مومن کی طبیعت کے اندر نہیں آ سکتی۔ باقی گناہ وہ کر بیٹھتا ہے، باقی گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن خیانت اور جھوٹ یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ مومن اس کا مرتکب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ شریعت نے اس امانت کو اتنا بڑا عمل جان لیا کہ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے میں امانت کی قدر دانی نہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے کہ شریعت نے امانت کا کیا مقام بتا دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر امانت میں خیانت آ جائے تو پوری سوسائٹی اور مشورے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور شریعت نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوم الست کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی۔ اس نے معذرت کر لی کہ یہ بوجھ اٹھانا میرے بس سے باہر ہے، زمین پر پیش کی، اس نے بھی معذرت کر لی، پہاڑوں پر پیش کی، اس نے بھی معذرت کر لی، انسانوں پر پیش کی تو انسانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ امانت کیا تھی؟ یہ امانت کیا تھی؟ امانت یہ تھی کہ میرے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں دنیا کے اندر پیدا بھی کروں گا اور پالوں گا بھی، تمہیں تمام صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازوں گا بھی، تمہیں اچھا اور برا کام کرنے کا اختیار بھی دوں گا، لیکن میری نعمتیں جو تمہارے پاس ہوں گی تم ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اپنی من مرضی نہ کرنا۔ اس کو بندگی کہتے ہیں، اور انسان اس بات پر تیار ہو گیا۔ آج اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ ادھار کا مال ہیں، اور جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھرتا ہے اسی کو تو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جوانی جو ہمارے پاس ہے ادھار کا مال ہے۔ آپ کسی بیرون ملک میں چلے جائیے تو وہاں ایئرپورٹ پر سائن بنا ہوا ہوتا ہے رینٹ اے کار، کہ اگر آپ کو اس ملک میں گاڑی کی ضرورت ہے، رینٹ اے کار، آپ ایک کار کرائے پر لے سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ گاڑی لے لی 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کا کام نہیں کروا سکتے، اس کا کلر چینج نہیں کر سکتے، آپ اسے مس یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کا مس یوز کیا تو جب واپس کرنے جائیں گے تو وہ آپ کو پکڑیں گے کہ جی ہماری گاڑی کو غلط استعمال کیوں کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نہیں ہو جاتی بلکہ ایک محدود مدت کے لیے آپ کو دی جاتی ہے۔ اصل مالک اس کا کوئی اور ہوتا ہے، مگر اسٹیئرنگ پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں، آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اب
اس پر جو ہے بیٹھ کر آپ جو ہے اس پر بیٹھ کر جو چاہیں کسی کلب میں جانا چاہیں کسی مسجد میں جانا چاہیں اتنا اختیار آپ کے پاس ہے۔ گاڑی چلے گی لیکن جب مدت ختم ہوگی تو گاڑی واپس ہو جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا جسم ایک کرائے کی گاڑی کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا۔ تم ان ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہو، زبان کو استعمال کر سکتے ہو، پاؤں کو استعمال کر سکتے ہو، مگر ساتھ حکم دے دیا میرے بندو میرے حکموں کا خیال رکھنا، اگر میری ہدایت کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اس کے خلاف استعمال کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب بتائیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا پروردگار ہے، یہ ملک اس کی ہے۔